نام پر شاہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں، میرے کوثر نے مجھے رائے دعا، میرے کوثر نے مجھے رائے دعا دیتے ہیں۔ قتل اکبر سا پسر ہوتا ہے، شہ کرتے ہیں شکر صبر ایوب کو شب جلال، صبر ایوب کو شب جلال دیتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے یہ دنیا میں یہ آباد رہے، شہ کا پرسا مجھے سب اہل، شہ کا پرسا مجھے سب رو کے کہتی تھی سکینہ کے ہمیں قید کیا، لوگ زندہ سے یتیماں کو چھڑا، لوگ زندہ سے یتیماں کو چھڑا دیتے ہیں۔ چشم سجاد اگر ذوق سے ہو جاتی ہے بند، اشقیاں پاؤں کی زنجیر، اشقیاں پاؤں کی زنجیر لا دیتے ہیں۔ نام پر شاہ کے پانی جو پلا دے۔ درود بر محمد و آل محمد۔ شاہ والا نے شہادت کا سر انجام کیا، سر کٹا ظلم سے حق کا مگر کام کیا، صبر نے عابدے بیمار کے اتمام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا۔ وعدہ طفلی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں، حق یہ فرزند یہ سرور کا ادا کرتے ہیں، حق یہ فرزند یہ سرور کا ادا کرتے ہیں۔ کون معصوم ہوا تو سلاسل میں اسیر، کون ہے وہ جسے پہنائی وہ دوہری زنجیر، تازیانوں سے عدو دیتے تھے کس کو تعزیر، کس کے ماں بہنوں کی مجمع میں ہوئی ہے تشہیر، کس کے ماں بہنوں کی مجمع میں ہوئی ہے تشہیر، طے کوئی کر نہ سکا جس کو یہ وہ منزل ہے۔ صبر ناموں کے بارے میں بات مشکل ہے، صبر ناموں کے بارے میں بہت مشکل ہے۔ کر گئے تھے جو وسیع شہیدی وقت اخیر، صبر سے کام لیا کیجئے باد شبیر، شکر کرنا جو پہنائے تمہیں بھاری زنجیر، بدعا دینا نہ امت کو جو زینب وزیر، بدعا دینا نہ امت کو جو زینب وزیر۔ تم جو بگڑے گئے تو خالق کا غضب آئے گا، کام جو میں نے بنایا ہے، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا۔ دیان بابا کی وصیت پہ جو کرتے ہیں امام، ان کے قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام، تو پہنانے کو
لاتا ہے جو بد انجام، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہید، یہ تحمل ہے سے شان وفا کہتے ہیں، کہنے والے سے تسلیم رضا کہتے ہیں، کہنے والے سے تسلیم رضا کہتے ہیں، باپ کی لاش پر وہ ظلم ہوا کچھ نہ کہا، چھن گئی ثانیہ زہرا کی ردا کچھ نہ کہا، بازو ناموس کا رسی میں بندہ کچھ نہ کہا، تازیہ نو کی صحیح سخت کچھ نہ کہا، تازیہ نو کی صحیح سخت کچھ نہ کہا، غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا، علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا، سر برہنا سرے دربار گئے صبر کیا، در بدر کوچو بازار گئے صبر کیا، قدرتیں رکھے گرفتار گئے صبر کیا، بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا، بے دوا قید میں بیمار گئے صبر کیا، حضر بابا کی وصیت کی دکھائی تو نے، خبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے، خبر ہاتھوں سے سکینہ کی بنائی تو نے، یا علی دیکھ لو پوتے کی مصیبت دیکھو، غم و اندو کی تصویر ہے صورت دیکھو، شدت تب سے غضب کی نقاہت دیکھو، توق پر اس کے گلے میں یہ قیامت دیکھو، توق پر اس کے گلے میں یہ قیامت دیکھو، وقف اعلام ہے حضرت کے گھرانے والے، کیا ستم سہتے ہیں امت کے بچانے والے، کیا ستم سہتے ہیں امت کے بچانے والے، ہائے جیتے ہیں تیری قبر مٹانے والے، خلد میں احمد مرسل کو رلانے والے، چشم انصاف سے دیکھے تو زمانے والے، کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، کیسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، زہر پیتے ہیں گلا تیغ سے کٹواتے ہیں، قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے، قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے، قبر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں، محمد وآل محمد۔ مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، اور بنا خنجر اور بنا خنجر اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر، ماتم شبیر کیا ماتم شبیر کیا
جس گھڑی بندھنے لگا کنگنا تو حاطف نے کہا دستے کبرا میں جگہ دستے کبرا میں جگہ ہو کے زخمی جب گرا گھوڑے سے بنے بوترا خاک مرہم ہو گئی خاک مرہم ہو گئے اے فلک انصاف سے تجویز تیری دور ہے گردن سجاد گردن سجاد رسن کے واسطے مجرم پیدا شہید سے کوئی شمشیر کا مزہ پوچھے مریض سے کوئی اسیر کا مزہ پوچھے اسیر سے کوئی زنجیر کا مزہ پوچھے یتیم سے کوئی دلگیر کا یتیم سے کوئی دلگیر کا پوچھے ہر ایک بگزرا زمانے میں رنج و غم ہے سہانا عابد بیماتا سہانا عابد بیماتا شہید ہوتے ہوئے باپ کو پسر دیکھے ہنی پر نیزے کی ہے سر پدر دیکھے جوان بھائی کا نکلا ہوا جگر دیکھے پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں نہ پھوپھی کو آنکھوں سے بلوے میں نہ دیکھے کسی نبی بنا اس طرح کے علم گزرے جو اس مریض پر طرح کے گزرے شدید تب میں وہ کانٹوں پر چلنا بکا پہن کے بیڑیاں ہر قدم پگے پرنا وہ ظلم و جورے ستمگر حرم کا شور بکا وہ جس میں لاغر عابد و دو وہ جس میں لاغر عابد و دو سوائے شکر خدا کچھ نہ کہتے تھے سجاد دعائے امت حاجی میں دعائے امت حاجی میں پھرایا کانٹوں پر
سجاد کو برے نہ پا نبی کے کنبے کو بلوے میں لے گئے آدھا جلایا خیمہ ناموس سید زیجا پھرا کے بلوے میں زندہ میں گئے پھرا کے بلوے میں زندہ میں گئے تماشا دیکھنے سب اہل شام آتے تھے حیات حرم کردنے حیات حرم کردنے جھکاتے تھے ستم کے بعد ہوا خیر سے جو چھٹکارا لہیں سے باپ کا سر اس یتیم نے مانگا سر حسین خزانے سے ہند نے بھیجا سوار اونٹوں پہ گنبا ہوا سوار اونٹوں پہ گنبا ہوا لحد میں لاش غریبوں کی ہائے دھرنے چلے مہ بطول کو پیوند چلے جو پہنچے بلا دے اسیر بلا بدر کو دے کے کفن خاک میں رکھا لاشا لپٹ کے قبر سے چلائے یوں کہ اے بابا وطن کو جاتا ہوں وطن کو جاتا ہوں وطن سے آیا تھا کس شان سے یہاں ہے لٹا کے گھر کو میں جاتا ہوں لٹا کے گھر کو میں جاتا ہوں لکھا ہے یوں کہ وطن آئے جب شہے والا پدر کی یاد میں ہر وقت کرتے تھے نالا نظر جو آتا تھا پانی تو روتے تھے مولا ہمیشہ آنکھوں میں پھرتا تھا دشت کرب و بلا پدر کے بعد بھی راحت ملی نہ عابد کو دوبارہ خیر کیا اترے وطن سے لے گئے پھر قید کر کے بانی شہر ہوئی بھتیجے کے ہمراہ زینب مزتر قریب شام جو پہنچے وہ دونوں نوحہ گئے لگایا بیلتا زینب کے گوشت کے اوپر سفر میں زینب بے کس سے چھوٹ گئے سجاد دیار شام میں پھرا کے لو پھوپھی کو سونپ کے
جنگل میں سید والا مدینے میں ہوا داخل وہ بے قصو تنہا ولید شام کے حاکم نے زہر بھجوایا وہ سم کے کھاتے یا بیچنے کی فرق بہورو ملک عرش کو ہلانے لگے زمین پر جن بشر سر پہ خانے لگے محب علم دل پر دھر گئے سجاد جو کھایا زہر تو صد حیف مر گئے سجاد نبی کی آل کو بے آس کر گئے سجاد یتیم ہو گئے باخر سر اپنا پیٹے مرخد سے مصطفیٰ نکلے کلیجہ تھام کے کفن نفا سے ماں نکلے بار دیگر نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد ایک دفعہ اور بآواز بلند نعرے صلوات مل گئی خاک میں سب شان کے دربار کی شان تو زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان زینب خستہ جگر یہ تیرے خطبوں میں اثر تیرے لہجے میں وہی ہے
در کرار کی شان تو زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان کتنے روخ ایک ہی جلوے کے ہیں آئے نوم میں بچے بچے پہ آیا احمد مختار کی شان تو زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان نہر پر آج بھی قبضہ ہے میرے غازی کا نہر پر آج بھی قبضہ ہے میرے غازی کا دیکھ لو فوج حسینی کے علمدار کی شان تو زنجیر میں وہ عابد بیمار کی شان حشر تک اٹھنا سکے گا کبھی بیعت کا سوال حشر تک اٹھنا سکے گا کبھی بیعت کا سوال ہے حسین ابن علی یہ تیرے انکار کی شان تو زنجیر میں سورہ فاتحہ نظر شاہ جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا دنیا دغا باز کی نیت میں بلایا وہ زہر دیا جس سے سکون میں خلل آیا مانند حسن کٹ کے کلے جان
آیا مانند حسن کٹ کے کلیجہ نکل آیا ظالم نے مریض شہ دلگیر کو مارا شبر کی طرح دلبر شبیر کو مارا شبر کی طرح دلبر شبیر کو مارا وہ زہر سے دم عابد بے کس کا اکھڑنا سجاد دل افگار کا باقی سے بچھڑنا بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی بگڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا ویراں ہوا دربار ولی ابن ولی کا بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی بجھتا ہے چراغ حسین ابن علی کا القصہ وضو کر کے مصلی پہ جب آئے دہشت سے بدن کانپ گیا اشک بہائے سجادے پہ سجاد پسینے میں نہائے ہل ہل گیا گردوں جو لبے پاک ہلائے آواز یہ آتی تھی شہ کرب و بلا کی یہ طاعت آخر ہے میرے زین ابا کی یہ طاعت آخر ہے میرے زین ابا کی وہ نصف شب اور راضیے تقدیر کا سجدہ نور نظر کشتہ شمشیر کا سجدہ پیغام اجل تھا کہ وہ دلگیر کا سجدہ جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ جس طرح کے عاشور کو شبیر کا سجدہ اٹھے جو مصلی سے تو غش کر گئے سجاد ہے میرے بابا کہا اور مر گئے اٹھے جو مصلی سے تو غش کر گئے سجاد ہے میرے بابا کہا اور مر گئے سجاد ہے میرے بابا کہا اور مر گئے سجاد
جب عابد بے کس کو پایا میں اجل آیا. مومنین آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا آگے آ جائیں پلیز. تابوت کی مجلس ہے انشاءاللہ آگے آ جائیں, تھوڑا لوگ آئیں گے اور تھوڑا اور قریب آ جائیے پلیز. آج مجلس کے اختتام پر تابوت برآمد ہوگا چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد انشاءاللہ نیاز ہوگی یہاں پر. اور کل سے یہاں پر مولانا شوذب جرولی صاحب خطاب کریں گے یہاں پر مجالسوں کا سلسلہ. آج کی یہ آخری مجلس ہے مولانا رئیس احمد جاجوی صاحب کی, اور ایک پرائیویٹ مجلس کا اعلان ہے جو اس کمنگ فرائیڈے ہے 13 کو رات میں 10:30 بجے پکرنگ میں ہے. داخل اہل حرم کی یہ بڑی مخصوص مجلس ہوتی ہے. بھائی ساجد ہمانی آپ سب کے منتظر رہیں گے انشاءاللہ فرائیڈے کو. اس ایڈریس کا لوکیشن کا پیپر وہاں پر لگا ہوا ہے. فرائیڈے 13 نومبر کو 10:30 بجے, جس میں مخصوص مصائب ہوں گے داخلے کے, جسے مولانا رئیس احمد جاجوی صاحب خطاب کریں گے. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر شاہ جہاں فاطمہ بنت شاہد رضا محمد اکبر ابن ابوالقاسم محمودہ بیگم بنت ظہیر الحسن شاہد رضا ابن غلام اکبر نایاب فاطمہ بنت اظہار الحسنین محمد اختر ابن محمد اکبر زبیدہ خاتون بنت محمد اکبر زیدی کی ارواح کو ایصال ثواب فرمائے. فاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قوله الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات.
قرآن نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو خاموش کر دیں، نور خدا کو بجھا دیں، نور خدا کو ساکت کر دیں اور نور خدا کو محو کر دیں، نور خدا کو مٹا دیں، نور خدا کی روشنی کو ختم کر دیں۔ یریدون ان یطفئوا، کافر چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں، ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بے افواہہم اپنے منہ کی پھونکوں سے، وَيَأْبَى اللَّهُ اور اللہ انکار کرتا ہے، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ مگر اس کے سوا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کرے گا، وہ اپنے نور کو تمام کرے گا۔ اور اس کے بعد قرآن نے بڑی وضاحت سے ایک بات کہی، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے مگر نور کو تمام ضرور کرے گا۔ تو اللہ کا ارادہ ہے کہ نور کو تمام کر دے، اور کافروں کا ارادہ ہے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ نور کو خاموش کر دیں۔ تو اب اگر نور باقی ہے تو اللہ اپنے ارادے میں کامیاب ہے۔ نور خدا کو کافر تو بجھانا چاہتے ہیں مگر اللہ ہے کہ اس کو بچائے ہوئے ہے، اللہ ہے کہ اسے خاموش نہیں ہونے دیتا، اللہ ہے کہ نور کو نور ہی رہنے دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا نور ہے، اس کا نور ہے، اس کی طرف نسبت ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں، چراغ کے نور کو نہیں بجھا رہے ہیں، اللہ کے نور کو بجھا رہے ہیں، یعنی اس نور کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس نور کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے وہ قابل احترام ہوتی ہے۔ نہیں غور نہیں کر رہے ہیں؟ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے وہ احترام کے قابل ہوتی ہے، عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، محترم ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف نسبت ہے۔ قرآن مجید کتاب ہے مگر اس کی عظمت یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، چونکہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے لہذا اس کا احترام واجب ہے، اس کا احترام لازم ہے۔ پوری دنیا کا مسلمان احترام کرتا ہے قرآن مقدس کا، کتاب کا، کیوں کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے تو اس کی کتاب کی نسبت ہے اللہ کی طرف، چونکہ کتاب کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اللہ کی طرف یہ کتاب منسوب ہو رہی ہے، اس لیے قابل احترام ہے، اور کوئی کتاب قرآن کے برابر نہیں ہے، قرآن کی جیسی نہیں ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک لائبریری بنائیے خوبصورت سی اور اس کے اندر 1,00,000 کتابیں جمع کیجیے، 1,00,000، اور ان 1,00,000 کے اندر الگ کسی جگہ پر اسی لائبریری میں قرآن کو رکھ دیجئے، یہ 1,00,000 کتابیں ایک طرف، اکیلا قرآن ایک طرف، یہ پوری لائبریری ملنے کے بعد قرآن کے برابر نہیں ہے، پوری لائبریری ملنے کے بعد قرآن کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا آدر جو بھی ہے، ان کا لکھنے والا مصنف مؤلف جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، چاہے فرما بردار ہے چاہے نافرمان ہے، مگر ہے انسان، ان کا لکھنے والا جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور چونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے لہذا اس کی کتاب بہت اچھی کتاب ہے، مانگ جائے اس کتاب کے اندر، مگر قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی، قرآن کے جیسی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے جیسی کتاب نہیں ہو سکتی، یہ کتاب اللہ ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ 1,00,000 کتابیں لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں، وہ ایک طرف، اور قرآن ایک طرف۔ جس طرح کتابوں کے درمیان قرآن محترم ہے ویسے ہی انسانوں کے درمیان رسول محترم ہے،
جب تمام کتابیں قرآن کے برابر نہیں ہے تو کوئی انسان صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے آپ کی؟ کوئی ایک ذرا سا زحمت فرما لیں تھوڑی سی، اگر آگے آ سکتے ہو تو کچھ. ہاں حسب دستور قدیم یہ اعلان تو واجب سا ہو گیا ہے. صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. ہاں یہ بات ہوئی نا. آگے تھوڑا سا زیادہ نہیں. ارے بھائی آپ یا علی اور فرمایا آپ نے. تو تمام یہ پوری لائبریری ہے، اتنی بڑی لائبریری، مگر اس میں قرآن الگ نظر آتا ہے. جیسے لائبریری میں اتنی کتابوں کے درمیان قرآن الگ نظر آتا ہے، ویسے ہی انسانوں کی بھیڑ میں رسول الگ نظر آتا ہے. رسول کا جیسا کوئی نہیں ہے. کیوں یہ الگ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہ جو بنیاد قرآن کو الگ کرتی ہے، جو وجہ قرآن کو الگ کرتی ہے تمام کتابوں سے، وہی رسول کو بھی الگ کرتی ہے. اس لیے کہ قرآن کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے، ہائے، اور رسول کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے. اور قرآن بھی اللہ کی طرف سے، رسول بھی اللہ کی طرف سے. تو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ قابل احترام ہوتا ہے. پتھر ہوتے ہیں. ارے نہیں، غور نہیں کر رہے. پتھر ہوتے ہیں، مگر ہر پتھر برابر نہیں ہوتا. حجر اسود بھی ایک پتھر ہے. کسی پتھر کو ٹھوکر ماری جاتی ہے، کسی کو چوما جاتا ہے. ارے صلواتوں پڑھے محمد و آل محمد پر. ہائے حجر اسود کو چوما جاتا ہے. اگر حج کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں جائے آدمی اور طواف کرے اور حجر اسود کو بوسہ نہ دے، طواف جب شروع کیا جاتا ہے تو حکم ہے کہ حجر اسود کو چوم کے، بوسہ دے کے، اسے گواہ بنا کے، اسے گواہ بنا کے تب آدمی کو شروع کرنا چاہیے. یہ قانون ہے اسلام کا کہ جب طواف کرو تو اسے گواہ بنا کے اور چوم کے کہ معبود اے حجر اسود، ہم طواف ہے، حج شروع کر رہے ہیں، ہم طواف کر رہے ہیں. اس کو گواہ بنا کے. کمال ہے، پتھر تو گواہ ہو سکتا ہے. اگر کعبے میں لگا پتھر گواہی دے سکتا ہے تو کعبے میں پیدا ہونے والا بچہ اور ہمارے یہاں کعبے میں اس کو گواہ. اچھا، اب اگر کسی کو موقع نہ ملے، بھیڑ بھاڑ تو ہوتی ہے ماشاءاللہ وہاں پر. حج میں ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، 2-2.5 ملین کا مجمع اس میں ہوتا ہے، اور بڑی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی انتظامیہ بہت ہوتی ہے، پولیس بہت ہے، ایڈمنسٹریشن کے بہت لوگ ہوتے ہیں جو ہٹو بچو سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں. جو حج کے لیے گئے ہیں انہیں اندازہ ہے، وہ گزرتی رہتی ہیں. اتنا مجمع ہوتا ہے اور اس مجمع کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، تو وہ پولیس وغیرہ وہاں گزرتی رہتی ہے. مگر ہم کوئی وہ نہیں کہتے، کبھی بھی کوئی بات کہتے نہیں ہیں کہ کسی پہ طنز ہو جائے. مگر ایک بات تو طے ہے کہ یہ 2.5 ملین کا مجمع ایک طرف، کربلا کا مجمع ایک طرف، کربلا کا مجمع ایک طرف. یہاں ہٹو بچوں کی آوازیں آتی ہیں، وہاں کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں ہیں.
کمال ہے خدا کی قسم، اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہے، مگر کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے یہاں جا رہے ہیں اسی کا حکم نافذ ہے۔ خبردار کسی کو ایذا نہ پہنچ جائے، خبردار کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تم ہماری زیارت کو آئے ہو، دیکھو تم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے ورنہ تمہاری زیارت قبول نہیں ہوگی۔ یہی تصور ہے کہ آدمی کو آدمی بنا دیتا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں اور یاد رکھیں مفتیان خلاف حسینیت اتنے نہیں ہیں جتنے نمخاران حسین ہیں۔ میں بہت دور لے جاؤں گا آپ کو۔ جتنے نمخاران حسین علیہ السلام ہیں، مفتیوں کی اتنی تعداد نہیں ہے، اور اگر تعداد زیادہ ہو تو یہ سامنے کیوں نہیں کہتے کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، سامنے نہیں کہتے۔ میں 2 شعر پڑھ رہا ہوں، علامہ اختر زیدی مرحوم کے خدا غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت دے، بڑی عظیم شخصیت، عزاداری کی بڑی خدمت کی ہے انہی نے۔ 2 شعر پڑھ رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ 1000 سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں۔ کیا سن رہے ہو؟ 1000 سر ہیں، 1000 سر ہیں نمازیں جنہیں، 1000 سر ہیں، دوسرا مصرع پڑھوں، 1000 سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہے، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ ارے میں غور نہیں کر، ہائے ہائے ہائے، یا علی، سمجھو، ہاں 1000 سر ہیں، 1000 سر ہیں، 1000 سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اسی تصور میں پروردگار حفاظت کرنا، پروردگار ہماری مشکل کو آسان کر دینا۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 1000 سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، اور یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، 1000 سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے، یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر حسین کا ہے۔ مجھے گزرنا ہے بہت تیزی سے، رکنا نہیں ہے اس منزل پر، بہت تیزی سے گزروں گا کہ کہیں پر اگر یہ بتا دیا جائے کہ وہاں پر کوئی وسفوٹ ہو سکتا ہے تو لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، مجمع منتشر ہو جاتا ہے، مگر یہ عظمت حسین ہے، یہ محبت حسین ہے کہ تصور ہوتا ہے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ جوار حسین میں جا رہے ہیں، وہاں اگر مر بھی جائے تو موت شہادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پڑھوں، توجہ ہے آپ کی؟ میں اندازہ کیجئے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو گواہ بنا کے طواف شروع کیا جاتا ہے۔ حجر اسود روایتوں میں ہے اور احادیث میں ہے، اور اسی سے استنباط کیا جاتا ہے کہ اگر آپ حجر اسود کے قریب نہ جا سکے اور طواف شروع کرتے ہوئے اسے بوسہ نہ دے سکے تو تب اس کالی پٹی پہ آنے کے بعد جو حجر اسود والا رکن ہے، ہاتھ اٹھا کے کہیں حجر اسود کی طرف گواہ رہنا۔ غور نہیں کر رہے، گواہ رہنا۔ کوئی مسلمان نہیں سوچتا کہ گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں، نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اہل بیت نہ ہو تو یہ پتہ بھی نہ چلے کہ یہ گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں، غور نہیں کیا۔ اگر اہل بیت نہ ہو تو یہ راز بھی کھل کے سامنے نہ آئے کہ یہ گواہی
دے سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی بزرگ نے کہا تھا، اسلامی تاریخ کے بزرگ نے، ہائے ہائے، اسلامی تاریخ کے، میں اسلام کے بزرگ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے ہیں، انہی نے کہا تھا حجر اسود کی طرف دیکھ کے کہ میں جانتا ہوں کہ تو کسی کام کا نہیں ہے، پھر بھی تجھے چومتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے کہا اے فلاں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو حجر اسود ہے جو قیامت میں گواہی دے گا، جو قیامت میں گواہی دے گا، تو قیامت میں گواہی دینا تو ثابت ہو جاتا، مگر کون جانتا کہ حجر اسود گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ مگر اہل بیت نے یہ کام کر کے دکھا دیا، نہیں غور نہیں کیا، اہل بیت نے یہ کام کر کے دکھا دیا۔ اگر سید سجاد کی امامت کی گواہی حجر اسود نے نہ دی ہوتی تو یہ فلسفہ دبے کا دبا رہ جاتا، مگر امامت کی گواہی دے کے بتا دیا۔ یہ گواہی دیتا تو ہے مگر سب کے سامنے نہیں بولتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کچھ لوگ ہیں یالی ایک انداز ہے، حجر اسود نے گواہی دی، حجر اسود نے بھائی آگے آ جائے، ہم بلانے کے تو آگے عادی نہیں ہیں، مگر کیا کریں، آپ شاعر ہیں اور وہ بھی اہل بیت کے، نسبت اہل بیت کی طرف ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ فرمائیے گا۔ حجر اسود گواہی دے سے پتھر ہے، یہ پتھر کیا گواہی دے گا؟ اس پتھر میں کیا صلاحیت ہے؟ یہ کیسے گواہ بنے گا؟ عمل امام نے ثابت کر دیا کہ ہو سکتا ہے، اور وہ گواہی بالکل ڈھکے چھپے نہیں دی، بلکہ علل اعلان بلند آواز سے، یعنی امام چاہے، یہ قوت گویائی دینا خدا کا کام ہے۔ نہیں، بہت عجیب سی بات کہنے جا رہا ہوں، چھوٹی سی بات باریک سی، کہ قوت گویائی پتھر کو دینا خدا کا کام ہے، مگر گواہی پہ مجبور کرنا امامت کا کارنامہ ہے۔ گواہی پہ مجبور کرنا پتھر کو امامت کا کارنامہ ہے، اور یہیں سے طے ہو گیا کہ امام چاہے تو پتھر بھی بولتا ہے، امام چاہے تو پتھر بھی بولتا ہے، امام چاہے تو پتھر بھی بولتا ہے۔ انسانوں کی تو حیثیت کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ بابا، حجر اسود، حجر اسود گواہی دیتا ہے، حجر اسود اسے پہچانتا ہے، خانہ کعبہ اسے جانتا ہے۔ حجر اسود گواہی دے رہا ہے، کس انداز سے گواہی دے رہا ہے؟ ایک چچا نے چاہا کہ بھتیجے کی امامت تسلیم کر لی جائے۔ دیکھیے، جملہ میں نے استعمال کیا ہے، اپنے جملے کا خود ذمہ دار ہوں۔ ایک چچا نے چاہا کہ اس کے بھتیجے کی امامت ہائے ہائے تسلیم کر لی جائے۔ ایک چچا نے چاہا کہ اس کے بھتیجے کی امامت تسلیم کر لیا جائے۔ تاریخ میں دو چچا ہیں، نہیں، دو چچا ہیں۔ ایک چچا نے چاہا کہ بھتیجے کی امامت تسلیم کر لی جائے، اور ایک چچا نے چاہا کہ بھتیجے کی نبوت تسلیم کر لی جائے۔ جس چچا نے نبوت کو منوایا اسے ابو طالب کہتے ہیں، جس نے امامت کو منوایا اسے محمد حنفیہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علیم مولا، علیم مولا، توجہ ہے۔ چچا یہ چاہتے تھے، رسول کے چچا نے چاہا کہ بھتیجے کی رسالت مان لی جائے،
محمد حنفیہ نے چاہا کہ بھتیجے کی امامت مان لی جائے اور فلسفہ ایجاد کیا. ایک آدمی کو بلایا، اے بھیا ادھر آؤ، صحابی ہے اپنا، پاس بیٹھنے والا ہے. اس سے کہا کہ جاؤ. کہاں جاؤ گے؟ علی بن الحسین کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں امام ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو کہ میں امام ہوں. پیغمبر کا کام پیغام پہنچانا تھا، وہ ادھر آ گیا. اس نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام ہیں. تو انہوں نے پلٹ کے کہا کہ جاؤ ہمارے چچا کو ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آپ امام نہیں ہیں، میں امام ہوں. اور اگر یقین نہ آئے تو حجر اسود سے گواہی لے لے. غور نہیں کر. حجر اسود سے گواہی لے لے. چچا کو جب یہ پیغام پہنچا تو چچا نے سمجھ لیا کہ اب کیا ہونے والا ہے. یہ حکمت تھی، یہ حکمت تھی. جاؤ. ہاں ٹھیک ہے، حجر اسود سے گواہی لیں گے. وقت آیا، مقررہ وقت آیا، حجر اسود سے گواہی لینا ہے. جیسے ہی محمد حنفیہ تشریف لائے تو جناب سید سجاد نے کہا چچا آپ بزرگ ہیں، پہلے آپ پڑھیے اور حجر اسود سے گواہی لیجئے. محمد حنفیہ آگے بڑھے، حجر اسود کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی اور کھڑے ہو کے کہا حجر اسود میری امامت کی گواہی دے دے. حجر اسود سے کوئی آواز نہیں آئی. حجر اسود سے کوئی آواز نہیں آئی. میں نے کہا نہیں یہ منصوبہ تھا، یہ حکمت تھی، ورنہ محمد حنفیہ پلٹ کے کہتے پتھر بھی کہیں بولتے ہوں گے. ان کا یہ نہ کہنا دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ میری گواہی میں نہیں بولے گا مگر امامت کی گواہی میں ضرور بولے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سمجھو ہے نا. میں نے شام صبح کی مجلس میں کہیں اس واقعے کو پڑھا ہے، مگر وہ انداز الگ تھا. یہ انداز آپ تو تھے وہاں، یہ الگ ہے. ایک گل پہ یہاں ایک میر انیس رحمت اللہ علیہ کا مصرع ہے، ایک گل پہ یہاں 1000 طرح کی بہار ہے. جب اس کو پڑھا جائے گا وہ نئے انداز سے پڑھا جائے گا. محمد حنفیہ آگے بڑھے، 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں حجر اسود میری گواہی دے کہ میں امام ہوں. حجر اسود خاموش، کوئی آواز نہیں آئی. پیچھے ہٹے. علی بن الحسین آگے بڑھے، چوتھے امام، اور امام نے آگے بڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی. حجر اسود کی طرف خطاب کیا، خطاب کر کے کہا حجر اسود گواہی دے کہ میں امام ہوں اور میری اطاعت واجب ہے. میں نے غور نہیں کیا. حجر اسود سے پہلی آواز آئی ولی خدا تجھ پر سلام. جسے پتھر بھی سلام کرے وہ ولی ہوتا ہے. ولی خدا تجھ پر سلام. اور اس کے بعد ایک آواز آئی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ امام واجب الطاعت امام علی بن الحسین ہے. علی بن الحسین ہے. اچھا یہ واقعہ گھر کا نہیں ہے، واقعہ گھر کا نہیں ہے، واقعہ ہے حجر اسود کے سامنے کا. اور حجر اسود کے سامنے گھر والے نہیں ہیں، بہت سے لوگ جمع ہیں. محمد حنفیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم تو جانتے ہیں کہ امام یہ ہے، مگر سب پہچان لے کہ ہمارا بیٹا امام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہمارا بھتیجا امام ہے. چونکہ آج شہادت کی مجلس ہے، آج کا پورا دن شہادت کی مجلسوں میں گزرا، کل کی رات شہادت میں گزری، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج اسی پر کچھ بول دوں. اس لیے کہ مخصوص دن ہے، آج بھی نہیں بولا جائے گا سید سجاد پہ تو پھر کب بولا جائے گا. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ موضوع میرا مکمل نہیں ہو رہا ہے. زندگی بخیر پھر کبھی آنا ہوا
پھر اور بقید یاد صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اور یاد رہا تو موضوع مکمل کریں گے۔ دیکھیں میں نے بس تھوڑا تھوڑا سا اور آگے اس لیے کہ پیچھے وہاں دروازے سے لگ جائیں گے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھیا ذرا سا آگے، ہائے 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 ہائے، امام وہ ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جسے کعبہ پہچانتا ہے، جسے حرم پہچانتا ہے، جسے ہل پہچانتا ہے، جسے مینا پہچانتا ہے، جسے اللہ پہچانتا ہے، امام وہ ہوتا ہے۔ ابراہیم ابن ادھم کا بیان ہے کہ میں حج پہ جا رہا تھا، حج بیت اللہ کے لیے میں نکلا، کعبہ جانا تھا، اچانک میں نے دیکھا قافلہ رکا، قافلے نے پڑاؤ کیا، میں کسی حاجت سے قافلے سے جدا ہوا، قافلہ سفر کر گیا اور میں رہ گیا۔ اب سوچے قافلہ سفر کر گیا، ابراہیم رہ گئے، ابراہیم نے ادھم یہ رہ گئے، قافلہ چل دیا مگر سامنے نظر آ رہا ہے، قافلہ اونٹوں پہ جا رہا ہے، یہ پیدل اس کے پیچھے دوڑنے لگے مگر قافلہ آگے آگے، یہ اس کے پیچھے پیچھے، قافلہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں میں نے صحرا میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا چلا جا رہا ہے، صحرا کو عبور کر رہا ہے، صحرا کو پار کر رہا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں میں نے بچے کو دیکھا، بچے کے قریب گیا اور قریب جا کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں کیسے، صحرا میں کیسے آ گئے؟ کہا میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ ارے جملہ سنیں گے ایک ایک اب میں حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہوں، اتنا سنا کہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے بچہ، تو سوال کیا کہ تم تو ابھی اتنے کم سن ہو کہ تم پہ حج واجب نہیں ہے، تو بچے نے جواب دیا کیا تم نے بچوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کیا بچوں کو تم نے مرتے نہیں دیکھا؟ ابراہیم خاموش ہو گئے، چلتے چلے۔ اب بچے سے پوچھتے ہیں کہ میں تمہارے پاس نہ سواری دیکھ رہا ہوں، نہ سامان سفر جسے زاد راہ کہا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے، کیسے سفر کو تمام کرو گے؟ بھائی امام نے سنا اور سننے کے بعد جواب دیا ہے، خدا کی قسم یہ امام کے علاوہ کوئی نہیں بول سکتا، یہ امام ہی کہے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ نہ تمہارے پاس زاد راہ ہے، سامان سفر ہے، زاد راہ نہیں ہے، اور نہ تمہارے پاس سواری ہے۔ امام مڑے، مسکرا کے ابراہیم کو دیکھا اور فرماتے ہیں کہ زاد راہ میرا تقویٰ ہے، سواری میرے دونوں پاؤں ہیں، اور مقصد میرا مولا ہے، میں حج بیت اللہ کو جا رہا ہوں۔ ابراہیم خاموش ہوئے، کچھ دور چلتے چلتے اب ابراہیم نے ایک سوال کیا، اب ابراہیم ایک سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، اس صحرا میں لقودق میدان میں کیا کھائیے گا؟ کہاں سے آئے گا کھانے کے لیے؟ کہاں سے کھانا میسر آئے گا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی کھانا نہیں ہے۔ سوال کٹھن تھا کہ نہیں؟ مشکل تھا، مشکل سوال کہ تمہارے پاس کھانا نہیں ہے، تم کھانا کیسے کھاؤ گے؟ کہاں سے تمہاری حاجت پوری ہوگی؟ غذا تمہیں کہاں سے میسر آئے گی؟ کھانا تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تمہارے پاس تو کھانا نہیں ہے۔ امام اب ٹھہر گئے اور ٹھہر کے ابراہیم کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، ذرا انصاف سے بتاؤ کہ کوئی تمہیں اپنے گھر دعوت دے کے بلائے تو کیا کھانا ساتھ لے کے جاؤ گے؟ نہیں، غور نہیں کیا ہم نے۔ یا علی یا علی یا علی، اگر کوئی تمہیں اپنے گھر دعوت دے تو کیا کھانا ساتھ لے کے جاؤ گے؟ ابراہیم نے کہا نہیں، کھانا ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ تو امام نے کہا یہی تو مقصد ہے تو سمجھانے کا کہ جس نے بلایا ہے وہی میری غذا کا انتظام کرے گا، اس لیے کہ حج کو جاتا ہی وہ ہے جسے خدا بلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات عزیزو،
حج کو وہی جاتا ہے کہ جسے خدا بلاتا ہے. میں حج بیت اللہ کو جا رہا ہوں, میں حج بیت اللہ کو جا رہا ہوں. یہی ہے وہ نور خدا, یہی ہے وہ نور خدا کہ جو تمام ہو کے رہے گا, جو تمام ہو کے رہے گا, جسے کعبہ آواز دیتا ہے, جسے کعبہ بلاتا ہے, جسے کعبہ آواز دے رہا ہے. یہ ہے وہ نور خدا, یہ نور ہے, اور اسی نور کو تمام ہونا ہے. اس لیے کہ کعبہ کسی اور کا نہیں ہے, کعبہ اسی نور کا مرکز ہے. اس نور کا جب پہلا آیا ہے تو کعبے سے, ارے کہاں ہے بچہ سن رہے بھائی, اس نور کا, اس سلسلہ نور کی پہلی فرد جب آئی ہے تو کعبے میں, اور جب آخری آئے گا, اور نہیں کر رہے ہیں, تو وہ بھی کعبے سے آئے گا. اور یہ کہاوت مشہور ہے, کل شیء یرجع الی اصلہ, ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. میں ایک واقعہ سناؤں, ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے, ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. ایک بہت بڑے مولانا, ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ, ان کا نام اسی میں موجود ہے, نیٹ پہ دیکھی جا سکتی ہے, فتاوی رشیدیہ. ان کا تعلق مکتبہ دیوبند سے تھا. ان سے سوال کیا کسی نے کہ محرم قریب آ گیا ہے اور لوگ ہمیں محرم کا کھانا کھلاتے ہیں, کیا ہم کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ انہوں نے کہا نہیں, محرم کا ہے اس لیے جائز نہیں ہے. ہائے ہائے, وہ قوم بھی مجلس کو بتانے لگی بدعت, نہیں ہے, وہ قوم بھی مجلس کو بتانے لگی بدعت جو مجلس سرور کے تبرک پر پلی ہے. وہ قوم بھی مجلس کو بتانے لگی بدعت جو مجلس سرور کے تبرک پر پلی ہے. کہ نہیں, یہ سب جو ہے یہ تبرک ہے تو یہ جائز نہیں ہے, مجلس کا ہے نا. سائل بہت ہوشیار تھا, خاموشی سے چلا گیا, خاموشی سے گھر چلا گیا. کچھ دن کے بعد دیوالی آئی, برادران نے اہل حنوت کا یہ تہوار ہے, ان کا یہ تہوار ہے دیوالی اور ہولی, دو مقدس تہوار ہیں. تو دیوالی پر ہوتا یہ ہے کہ گفٹ میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں. ہندو حضرات ہمارے ہندوستان میں مٹھائیاں بانٹتے ہیں. تو اب اس سے سوال کیا کہ یہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہولی دیوالی قریب ہے, اب ہندو بھائی مٹھائی لے کے آئیں گے تو ہم کیا کریں, کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ کہ لگے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہائے ہائے, شعر پڑھ دوں, جنو کا نام خرد رکھ دیا, خرد کا جنو, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا بھائی حرج نہیں ہے, اس میں تو آیت موجود ہے قرآن میں. کہ نہیں, وہ جو حکم ہے وہ باطنی الگ ہے, ظاہری الگ ہے, یہی لکھتے ہیں نا. خیر, تو کہہ رہے نہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا ہی چاہیے تھا, اس لیے کہ اسی سے تو اسلام میں آئے تھے. اور قاعدہ ہے ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے, ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. یہ فتویٰ نہیں دیں گے تو اور کون سا دیں گے؟ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. کہا ہمارا پہلا امام آیا ہے کعبے سے, اور جب آخری آئے گا ہائے ہائے تو وہ بھی کعبے سے آئے گا. اس لیے کہ کعبہ ان کو پہچانتا ہے, یہ کعبے کو پہچانتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نسبت اللہ کی طرف ہے. یہ وہ ہیں
کعبہ ان کو پہچانتا ہے، ان کو کعبہ نہیں پہچانے گا تو کس کو پہچانے گا؟ یہ وہ ہیں کہ حالت اضطرار کے جب لوگ نماز بھی نہ پڑھ سکیں اس وقت یہ سجدے کرتے ہیں۔ جس وقت لوگ نماز بھی پڑھنے کے سے پرہیز کریں یا چھوڑ دیں کہ بڑی مصیبت کا وقت ہے ہمارے اوپر، یہ سر کو سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں پروردگار تو لائق سجدہ ہے، تو لائق سجدہ ہے۔ یہ مصیبتیں ہم پہ پڑ رہی ہیں، ان کا دور کرنے والا بھی تو ہے، معبود تو لائق سجدہ ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ اسے پکار کے کہتے ہیں جو سب کی سنتا ہے، معبود تو سجدے کے قابل ہے، معبود تو سجدے کے لائق ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ خدا تک جو لوگ کل تھے انہیں یہ اندازہ ہوگا، خدا تک پہنچنے اور پہنچانے کا ذریعہ وہ سجدے والے ہیں کہ جنہوں نے اس کیفیت میں سجدہ ادا کیا ہے۔ گھر لٹ رہا ہے، بیویاں جلے ہوئے خیموں کی رات پر بیٹھی ہیں، سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے زینب مقتل میں گئی ہیں، ام کلثوم مقتل میں آواز دے رہی ہے بھیا سکینہ تو نہیں آئی، اور اس رات میں جب بیویاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھی ہیں، اس رات میں سید سجاد نے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ بعض تاریخیں کہتی ہیں کہ سر کو اس انداز سے سر کو سجدے میں رکھا کہ اول شب سر کو سجدے میں رکھا اور آخر شب سے کچھ پہلے سر کو سجدے سے۔ اس کرب کے عالم میں کتنا طویل سجدہ کیا ہے، جو اس کیفیت میں سجدوں کی بقا بن جائے وہ سید الساجدین ہوتا ہے۔ رات کا سناٹا ہے، چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں، یہ اکبر کا لاشا، یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو، یہ حسین کا بریدہ سر، یہ اصغر کی اکھڑی ہوئی قبر، سب کو امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں معبود سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ۔ معبود تو لائق شکر ہے، پروردگار تو لائق کرم ہے، پروردگار تو ہم سے مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس عالم میں سجدہ کرنا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، اور ایسے ماحول میں سجدہ کرنے والا کیسا ہے میں کیفیت بتا رہا ہوں، روئیے گا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے روئیے۔ سجدہ کرنے والا کون ہے؟ عاشور کا دن گزر گیا ہے، جو رات آئی ہے یعنی شام غریبہ، تاریخ نے اس کا سجدہ ہی لکھا ہے کہ سید سجاد نے اتنا طویل سجدہ کیا، مگر شام ہونے سے پہلے عالم کیا ہے؟ خیموں میں آگ لگ رہی ہے، خیموں میں شعلے بھڑک رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیموں میں آگ لگ رہی تھی، اور بیویاں جب ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں سمٹ کے دوسرے خیمے میں، اور جب وہ جلنے لگتا تھا تو تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی، بیویاں ایک کے بعد ایک خیمے میں جا رہی ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب آخری خیمہ بچا تو میں نے دیکھا کہ بیویاں اب باہر نکلی، وہ بیویاں کہ جنہیں کبھی آفتاب نے نہ دیکھا تھا، وہ بیویاں باہر نکلی، اور جب باہر نکل رہی تھی تو ظالم نیزے کی انیوں سے ان کی چادریں اتار رہے تھے، نیزے کی انیوں سے ان بیویوں کی چادریں اتار رہے تھے، وہ بیویاں نکل رہی ہیں خیموں سے۔ اللہ اکبر۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک دراز قد بیوی
خیمے سے نکلی، جلتے ہوئے خیمہ، شعلے بھڑک رہے ہیں، وہ بی بی خیمے سے نکلی، 2 بچوں کی انگلی پکڑ کے نکلی، بچوں کو باہر بٹھایا، اور حمید کہتا جتنی دیر میں بی بی باہر آئی خیمے میں آگ اور تیز ہو گئی۔ حمید کہتا ہے کہ بس میں نے دیکھا کہ وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے۔ حمید کہتا کہ میں نے بی بی سے کہا بی بی لگتا ہے کوئی تمہاری قیمتی چیز رہ گئی ہے، بی بی اسے جلنے دو مگر خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حمید کا بیان ہے کہ بی بی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ نجف کا رخ کیا، اور نجف کا رخ کر کے کہا بابا میرا بیمار جل رہا ہے، اے بابا میرا بیمار جل رہا ہے، اے بابا اپنی بیٹی کو اتنی طاقت دو کہ میں اپنے بیمار کو نکال لاؤں۔ پر راوی کہتا ہے کہ بی بی نے یا علی کہا، اور یا علی کہہ کے جلتے ہوئے خیمے میں کود گئی، اور ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اپنی پشت پر ڈالے ہوئے ایک بیمار کو لائی۔ عزادارو یہ بیمار کون ہے؟ یہ سید سجاد۔ زینب اپنے بیمار کو ڈال کے لے آئی۔ اب تصور کر رہے ہیں آپ، چند گھنٹے پہلے بیمار کربلا خیمے سے نکلنے کے قابل نہ تھے، مگر چند گھنٹوں کے بعد اتنا طویل سجدہ کیا کہ عبادت کی تاریخ کے یادگار بن گئی۔ لوگ کہتے ہیں کربلا گزر گئی اب کیوں روئے جا رہے ہو؟ ذرا بے کسی سنیں گے، کربلا گزر گئی اب رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزاداروں حسین پہ اس لیے روتے ہیں کہ حسین مستحق گریہ ہے۔ ایک ماں نے کہا تھا میرے لال پر روئے گا کون؟ اور جب عزاداروں مجلس ہوتی ہے تو 2 بیویاں آتی ہیں، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا مگر بزرگوں سے سنا، 2 بیویاں آتی ہے، ایک بزرگ ہے ایک بزرگ بیوی ہے اور ایک بچی ہے۔ تو جب وہ مجلس میں روتے ہوئے عزاداروں کو دیکھتی ہے تو بچی کہتی ہے اماں یہ کس پر رو رہے ہیں؟ اماں یہ کس کے عزادار ہیں؟ تو وہ بزرگ کہتی ہے اے بیٹی یہ تیرے بابا حسین کے ماتمدار ہیں۔ تو وہ بچی لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے اماں کاش یہ سب کربلا میں ہوتے، اماں میرے بھیا کا بستر نہ جلتا، اماں میرے تماشے نہ لگتے، اماں میرے گوہر نہ چھنتے، اماں میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا، اماں میری پھوپھی بے ردا نہ ہوتی۔ عزاداروں یہ امام اس سے طویل سجدہ کیا، جس امام کی شہادت ہے آج، امام چہارم کی شہادت ہے، زہر دغا سے شہید کر دیا گیا، اس امام کو زہر سے شہید کیا گیا، اتنا طویل سجدہ کیا۔ بے کسی سنیں گے، بے کسی سنیں گے، خدا بیٹے کی، ہر آدمی بیٹے کی تمنا کرتا ہے، خدا مجھے بیٹا دے، خدا مجھے اولاد عطا کرے اور بیٹا دے۔ تمنا یہ ہوتی ہے کہ آخر وقت میں وہ اپنے کاندھے پر لے جا کے بیٹا باپ کو کاندھا دے کے قبرستان پہنچا دیتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 11 محرم کو جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئی، سید سجاد کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی، تو سید سجاد مقتل سے گزر رہے ہیں، حسین کا لاشا نظر آیا، بس جسم ایک مرتبہ کانپنے لگا، کانپتے ہوئے جسم کو پھوپھی نے دیکھا، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں کیا میرے لیے یہ غیرت کا مقام نہیں ہے کہ جوان بیٹا موجود ہے اور باپ کا لاشا بے گورو کفن؟ ٹھہرے، ہاں بیٹا مگر یہاں قبے تعمیر ہوں گے، میرے بابا نے بتایا۔ سید سجاد اپنے باپ کے لاشے پر کھڑے ہوئے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں، اکیلے نہیں ہے، ایک ننھا سا بچہ ہے۔ اس بچے کا نام جانتے ہیں کون؟ امام محمد باقر۔
محمد باقر اپنے کانوں سے یہ سن رہے ہیں کہ بابا اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں بے گور و کفن. جب امام محمد باقر نے امام چہارم کا جنازہ دیکھا ہوگا اور چوتھے امام کو غسل دیا ہوگا تو کربلا یاد آ گئی ہوگی. ارے میرے دادا کا جنازہ بے گوروں کا بن پڑا تھا اور جنازے کو جب اٹھایا ہوگا تو کہا ہوگا اے دادا آپ کا لاشا تیروں پہ معلق رہا, آپ کے لاشے کو تیروں نے اٹھایا. اس بیمار کا جنازہ آ رہا ہے جس کی قبر کا نشان رہ گیا. سونا جار مر گیا سادات خاک اڑائیں گے سرکار مر گیا. سایہ رہا سروں پر نہ چوتھے امام کا, سایہ رہا سروں پر نہ چوتھے امام کا. زہرا کی جاں حسین کا دلدار مر گیا, زہرا کی جاں حسین کا دلدار مر گیا. عابد غریب بے کس و ناچار مر گیا. سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا. کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں, کانٹوں پا کھینچتے تھے جسے راہ شام میں. وہ ساربان درد اثار مر گیا, وہ ساربان درد اثار مر گیا. عابد غریب بے کس و ناچار مر گیا. عابد غریب بے کس و ناچار مر گیا. سادات خاک اڑائیں کے سردار مر گیا. عابد غریب بے کس و ناچار مر گیا. سادات خاک اڑائیں کے سردار مر گیا. شمع مزار پنجے تنے پاک بجھ گئی, شمع مزار پنجے تنے پاک بجھ گئی. سیدانیوں کا ہائے پرستار مر گیا, سیدانیوں کا ہائے پرستار مر گیا. عابد غریب بے کس و ناچار مر گیا. عابد غریب بے کس و ناچار مر گیا. سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا. سادات خاک اڑائے کے سردار مر گیا. روتا رہا جو باپ کو 40 سال تک,